حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہم کس موڑ پہ پہنچے ہیں؟ تو جمعرات کے دن بتایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی حیلے کے ذریعے اور ایک طریقے سے حضرت بنیامین کو سامنے اپنے پاس رکھنے کا کوئی ایک حیلہ نکال لیا۔ کیسے نکال لیا؟ وہ یہ کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا نکالنے کے لیے، غلہ نکالنے کے لیے جو پیالہ تھا، وہ پیالہ بنیامین کی کجاوے میں رکھ دیا، بنیامین کے بیگ میں رکھ دیا۔ تو پھر جب یہ قافلہ ان کی بھائیوں کا نکلا اور واپس لوٹا کنعان حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو پھر بادشاہ کے دربار میں شور مچا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ تو پھر لوگوں کو بھیجا گیا ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر ان بھائیوں کے قافلے کے اندر جب ڈھونڈا گیا تو بنیامین کے کجاوے میں، بنیامین کے بیگ کے اندر وہ بادشاہ کا پیالہ نظر آیا۔ تو پھر قافلے والوں کو، یہ جو بھائی تھے، واپس انہیں بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ پہلی بات تو وہ جو بھائی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو چوری نہیں کی ہے، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ مگر جب پکڑا گیا کہ حضرت بنیامین کے کجاوے کے اندر وہ رکھا ہوا ہے نظر آیا، اور اس زمانے کے اندر بتایا گیا تھا کہ چوری کی جو سزا تھی وہ یہ کہ جس شخص نے کوئی چیز چوری کی ہے، یا جو چور جو ہے، وہ جب پکڑا جائے تو وہ شخص پھر غلام ہو جاتا ہے جس شخص سے اس نے چوری کی تھی۔ Meaning, in that time of Sayyidina Yusuf alayhi salam, within the Sharia of Sayyidina Yaqub alayhi salam, the punishment of theft was that the thief then becomes the slave of the person he had stolen the item, اور حضرت بنیامین اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو رہنا پڑے گا۔ مگر یہ جو بھائی تھے یہ تو قسم لے کے آئے تھے اپنے والد صاحب سے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ان سے قسم کھلوائی تھی کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم بنیامین کو واپس لے کے آؤ گے، کیونکہ پہلے تم نے ایسے ہی یوسف علیہ السلام، ان کے سگے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو تم لے کے گئے تھے، اور تم نے کہا تھا کہ ہم کھیلنے جائیں گے اور ہم کھیل کود کریں گے اور ہم شکار کریں گے، مگر تم نے تو انہیں کنویں کے اندر، یا تم نے انہیں کھو دیا، ہلاک کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت تم جب بنیامین کو لے کے جاؤ گے تو قسم کھاؤ۔ تو قسم لی گئی، مگر اب یہ ہوا کہ یہ لوگ پھنس گئے، یہ بھائی پھنس گئے۔ کیسے پھنسے؟ کہ جب بنیامین پکڑے گئے تو اب ان کی سزا اب انہیں ملنی چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابن سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان بھائیوں سے کہا، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا۔ اب جب بنیامین کو پکڑ لیا گیا تو پھر یہ جو بھائی ہیں انہوں نے پھر بادشاہ سے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا تھا، مگر یہ بھائی جو ہیں یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ تو ان بھائیوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست پیش کی کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس بنیامین کی جگہ لے لیجئے، ہم بن جائیں گے غلام، ہمیں آپ سزا دیجئے، مگر اس بنیامین کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم نے تو قسم لی ہے اپنے والد صاحب سے کہ ہم اسے لے کے آئیں گے، واپس لے کے آئیں گے۔ اور کہا قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، عزیز مصر، اے خازن، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے پاس ایک بوڑھا شخص، بوڑھا باپ ہے، وہ اپنے بڑھاپے میں ہے، فخذ احدنا مکانا،
ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ان کی جگہ میں، ہمیں سزا دیجئے، مگر بنیامین کو نہ لیجئے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، جس شخص سے خطا ہی سرزد نہیں ہوئی ہے، اسے ہم سزا دیں؟ سزا تو اسی شخص کو حاصل ہوگی جس نے کام برا کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے، جس سے خطا ہوئی ہے، اسی کو سزا دی جائے گی۔ تو بنیامین سے پکڑا گیا ہے، چوری پکڑی گئی ہے، تو اسی کو سزا دیا جائے گا اور وہی ہمارے ساتھ رہے گا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ تو جب وہ بیچارے یہ جو بھائی تھے نا امید ہو گئے کہ اب یوسف علیہ السلام تو ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں، تو یہ سرگوش ہو گئے، آپس میں بات چیت کرنے لگے اب کیا جائے۔ تو ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم انہیں یقیناً، اللہ کی قسم تم نے لی تھی کہ یقیناً تم بنیامین کو واپس لے کے آؤ گے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہٹنے والا ہوں جب تک کہ یوسف اپنے یا یہ بادشاہ جو ہیں یہ اپنے معاملے کو یا اپنے اس حکم کو واپس نہ لے لیں اور یا ان کو رہا نہ کر دیں، اس وقت تک میں نہیں ہلوں گا۔ تو پھر بادشاہ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ، والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہمارے بھائی اور تمہارے بھائی نے جو ہے اس نے چوری کی ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابن سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تو پھر یہ بھائی لوٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور پھر کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، انہیں وہاں پکڑ لیا گیا ہے اور وہاں وہ رک گئے ہیں، اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اور وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور جس گاؤں سے ہم ہو کے آئے ہیں یعنی مصر سے۔ تو جیسے بتایا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس علاقے میں رہتے تھے؟ کس علاقے میں رہتے تھے؟ کنعان میں۔ جی کنعان کون سی ملک میں ہے؟ سیریا، یس، شام، ماشاء اللہ، شام کے اندر ہے۔ تو شام اور مصر دو الگ الگ ملک ہیں۔ شام اس زمانے کے اندر، یہ جو شام کتابوں میں اکثر پڑھتے ہیں، یہ جہاں تذکرہ سیرت نبی کے اندر شام کا تذکرہ ہوتا ہے یا حدیث شریف کے اندر جہاں شام کا تذکرہ آتا ہے نا، شام سے مراد وہاں 3-4 ملک کا ہے۔ اس وقت جو تھے شام جو تھا کافی بڑا تھا، اس کے اندر فلسطین بھی تھا، اردن یعنی جارڈن بھی تھا، اسی طریقے سے سیریا جو آج کا سیریا ہے وہ بھی تھا۔ تو 3-4 ملک ایک ساتھ تھے۔ آج کا جو شام ہے وہ الگ ہے، اس میں صرف سیریا ہے۔ تو اس زمانے کا شام جو تھا وہ 3-4 ملکوں کا ایک مجموعہ تھا۔ تو کنعان جو ہے، کنعان وہ جب لوٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور پھر کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے یعنی ہمارا بھائی یہ بنیامین پکڑ لیا گیا ہے، اسے وہاں بادشاہ نے وہاں رکھ لیا ہے، اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں مصر والوں سے، جائیے آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا گیا، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی جملے کہے جو جملے انہوں نے پہلے کہے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کھو دیا تھا یا ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تم نے اپنے جی سے یا اپنے نفس سے تم نے اس معاملے کو بنا دیا ہے، خود بنا دیا، جھوٹ بولتے ہو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ پر صبر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے گا، میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا یا ان کے علم کے اندر تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی ہلاک نہیں ہوئے ہیں، ان کے علم میں تھا، مگر اب بھائیوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی ہلاک نہیں ہوئے ہیں اور بنیامین بھی یوسف علیہ السلام ہی کے ساتھ ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے، خوب اس کی حکمت ہے، خوب حکیم ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، یہ جو بھائی آئے تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فرقت میں اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، من الحزن، اس غم کی فرقت کی وجہ سے، فہو کظیم، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ تو وہ جو بھائی تھے وہ بھی ابھی کہہ رہے تھے
کہ آپ تو ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی فرقت میں ابھی بھی آپ وارفتہ ہیں، اتنی گہری محبت آپ کو ہے، ابھی بھی آپ یاد کر رہے ہیں یوسف کو، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، اتنا آپ اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم ما لا تعلمون۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی بنیامین کو جاؤ ڈھونڈو، جاؤ ڈھونڈو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بالکل کھلا اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، جاؤ ڈھونڈو یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو جاؤ ڈھونڈو۔ ولا تیأسوا ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک جو لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں یا نا امید ہوتے ہیں وہ صرف کافر ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچتی ہے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ اب پھر جب یہ واپس لوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں اور داخل ہوئے اور کہا اے عزیز مصر، اے خازن، اے احسان کرنے والے، ہمارے اہل و عیال پر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، بہت قحط سالی کا زمانہ ہے، ہم بڑی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہم پر آپ کرم کیجئے، احسان کیجئے، اور ہم تو آپ کے سامنے جو ابھی پیسہ لائے ہیں غلہ لینے کے لیے، پھر وہ غلہ لینے کے لیے جب آئے تو غلہ لینے کے لیے ہم آپ سے جو غلہ لینے آئے ہیں، جو پیسہ ہمارے ساتھ ہے بہت کم پیسہ ہے، بہت کھوٹا پیسہ ہے اور وہ صحیح بھی نہیں ہے، مگر تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں، آپ بہت زیادہ دیتے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، تو آپ ہمیں بھی غلہ پورا بھر کے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کے ساتھ انہیں اچھا جزا دیا کرتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جب آئے تھے اور انہوں نے جب یہ واپس لوٹے تو جب یہ بات سب چل رہی تھی کہ گھر کا جو حال ہے، یعقوب علیہ السلام کے گھر کا جو حال ہے، کنعان کے اندر ہم لوگ بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں، بڑی مفلسی سے گزر رہے ہیں، غربت کا عالم ہے، تمام چیزوں کا عالم ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت رونا آیا اس بات پر، اور آپ بہت غمگین ہوئے اور اس پر آپ نے بڑے غم کا اظہار کیا اور رونے لگے، اور آپ نے پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کو پھر یہ جملہ کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه ان انتم جاهلون، کہا کہ تم جانتے ہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور ان کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا۔ قالوا انك لانت یوسف، اور بھائی پھر کہتے ہیں، ان کے بھائی جو کہتے ہیں آپ ہی یوسف ہیں کیا، آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ من یتقی ویصبر انہی پر احسان کیا کرتا ہے، جو لوگ تقوی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس سے خوف رکھتے ہیں اور وہ صبر کیا کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا احسان کیا اور کیا انہیں رفعتیں عطا کی کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے، انہیں ہلاک کرنا چاہ رہے تھے، ذلتوں اور رسوائی سے ان میں وہ داخل کرنا چاہ رہے تھے، اور انہیں جہاں آپ کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اس کے بعد آپ کو پھر غلام بنا دیا گیا، اس کے بعد آپ کو پھر اس فتنے سے گزرنا پڑا، وہ زلیخا کے فتنے سے گزرنا پڑا، یعنی عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس فتنے سے گزرنا پڑا، اسی طریقے سے آپ کو پھر قید خانے کے اندر رکھ دیا گیا، اور ان تمام چیزوں کا سامنے آپ نے کیا، اور آپ کے بھائیوں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا آپ بالکل ہلاک ہو چکے ہیں، مگر آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یوسف علیہ السلام بالکل شاہی لباس کے اندر
اور بالکل شاہی مسند کے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسے عہدے پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان بھائیوں کا خیال بھی نہیں پہنچا تھا۔ تو آج وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل معافی مانگتے ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ میری قمیص ہے، جاؤ اس قمیص کو لے کے جاؤ اور میرے والد صاحب کے پاس جاؤ، ان کی جو آنکھوں کی ابھی روشنی جو ختم ہو چکی ہے، اس قمیص کو لے کے جاؤ اور انہیں دے دو۔ اس قمیص کو جب اپنے سر پہ لگائیں گے، اپنی آنکھوں پر لگائیں گے تو وہ روشنی واپس آ جائے گی۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ اب اس میں دیکھیے آگے جا کے ہوتا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو یہ جو بیٹے تھے، جو 10 بیٹے تھے، یہ اس قمیص کو لے کے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی، پہنی ہوئی قمیص تھی، وہ لے کے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر مل لیا، اور جو آنکھوں کی روشنی جو چلی گئی تھی، اس قمیص کی برکت کی وجہ سے وہ آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور واپس آ گئی تو وہ ان کی آنکھوں کی روشنی جب واپس آئی دیکھنے لگے۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ بالکل واضح طریقے سے، اس میں کوئی احتمال تعویل کا بھی نہیں ہے، یعنی کہ there is no room for interpretation. This is clear text in the Quran that Sayyidina Yusuf alayhi salam says, take this cloth of mine and my father who has been inflicted with the calamity of blindness, he is blind at this moment, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. Place this cloth of mine on the face of my father and he will regain his sight. And when they went, the sons of Sayyidina Yaqub alayhi salam, فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. اب جب یہ واپس لوٹے قمیص کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ، تو وہاں وہ کنعان کے اندر پہنچے بھی نہیں تھے، گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ان کے گھر کے اندر جو عورتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں ان سے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہہ رہی تھیں اللہ کی قسم آپ تو اسی محبت کے اندر، اسی پہلی جیسی محبت کے اندر وارفتہ ہیں، یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر۔ فلما جاء البشیر، تو پھر خوشخبری دینے والے آئے تھا، یعنی بتانے اور یہ خوشخبری دی کہ یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے، اور وہ پھر قمیص لے کے آئے تھے، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، انہوں نے اپنے چہرے پر لگایا یعقوب علیہ السلام نے، تو ان کی روشنی، جو آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم ہے، وہ علم جو تمہیں نہیں ہے۔ یہاں میں رک کے یہ بات کہوں گا، یہ اس آیت کے اندر جو آیتیں پیش کی گئی ہیں، اس میں کس چیز کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کی روشنی کس چیز کے ذریعے واپس آئی ہے؟ وہ اس قمیص کی وجہ سے، اور وہ کوئی عام قمیص نہیں تھی، یہ قمیص وہ قمیص ہے جو قمیص ایک نبی کے جسم سے لگی ہوئی تھی، اور وہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی قمیص کو جب کسی شخص اور کسی نبی کی آنکھوں پر، کسی نبی کے چہرے پر لگا دی جائے تو اس نبی کی گئی ہوئی روشنی واپس آ جائے، تو یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء سے نہیں ہیں۔ اولو العزم انبیاء کا معنی یعنی کہ جو سب سے بڑے انبیاء کرام ہیں، 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہتے ہیں اولو العزم انبیاء۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم انبیاء، یعنی کہ انبیاء کرام میں سے جو سب سے افضل انبیاء ہیں یہ 5 ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو اولو العزم انبیاء میں سے بھی نہیں ہیں، تو ہم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے جو تمام تر عالموں کے سردار ہیں، جو ہمارے آقا و مولا ہیں، جن کی پسینے کے اندر شفا ہے، جن کے ہاتھ کے اندر شفا ہے، جن کے لعاب کے اندر شفا ہے، جن کے نالین کے اندر شفا ہے،
تو یہ جو ہے یہ عقائد، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ سورۃ یوسف کے اندر یہ احسن القصص کیوں ہے، سب سے پہلی درس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ احسن القصص ہے، سب سے بہترین قصہ ہے قرآن شریف کے اندر. کیوں؟ ہر موڑ کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے عبرت کی نشانی ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے لیے بہتری کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بہتری، آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے اس کے اندر ایک نشانی ہے، اور آپ کے لیے ایک پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. تو یہاں بالخصوص یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہیں جہاں انہوں نے ایسے معاملات کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار یا آپ کے پسینے کو، آپ کے جھوٹے وضو کو، وضو کا جو پانی جو آپ نے استعمال کیا اور اسے آپ صحابہ کرام نے اپنے بدنوں پر رکھا، اسے ملا، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تم بدعت کر، یہ تم شرک کر رہے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو، یہ تو قرآن شریف میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے، یہ تو حرام ہے. ایسی باتیں نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے منہ مبارک جب تراشے گئے، کاٹے گئے، تو آپ نے خود حکم کیا حضرت انس بن مالک سے، جاؤ اسے بانٹ دو، لوگوں میں اسے بانٹ دو. بخاری شریف کے اندر جو قرآن شریف سے کے بعد سب سے اصح ترین کتاب ہے، after the Quran, the most authentic book which comes after all of the revealed texts from Allah subhanahu wa ta'ala is the Sahih of Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mentions a narration, ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو کیا، اور آپ جب وضو کر رہے ہیں کہ آپس میں دیکھا کہ یہ لمحہ اور ماحول کیا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کس کو اس کے ہاتھ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے گرا ہوا پانی حاصل ہو جائے. تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جن صحابہ کرام کو وہ پانی حاصل نہیں ہوا تو وہ دوسرے صحابہ سے جن کو حاصل ہو گیا اس طریقے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ تو عقیدہ صحابہ کرام کا ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جو وضو کا جو جھوٹا پانی تھا، the remaining water of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba gathered this, and this has been mentioned to us through mutawatir ahadith, through transmission which is mass transmission from the Sahaba, meaning so many Sahaba have narrated that they received the athar which are connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the holy relics connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whether it be the blessed sweat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whether it be the blessed hairs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba gathered this and they used this as a means of shifa, as a means of cure of the ailments. تو صحابہ کرام سے بڑی بڑی کتابوں کے اندر، احادیث کرام اور حدیث مبارک کتابوں کے اندر یہ باتیں ثابت ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کے منہ مبارک کو استعمال کیا ہے شفا کے ذریعے، آپ کے پسینوں کو استعمال کیا ہے شفا کے لیے، آپ کے آپ کی زبان سے اور آپ کی زبان پر جو لعاب دہن ہے اسے استعمال کیا گیا شفا کے لیے. تو یہاں اس موقع پر جو بات ذکر کی گئی، یہ بات اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہے کہ that the remnants and the relics of pious men of Allah subhanahu wa ta'ala, anything connected to pious men of Allah subhanahu wa ta'ala, in particular the Anbiya alayhim salatu wa taslim, they are a means of shifa and a means of barakah for those who hold on to them. But we should be very careful in today's day and age. Unfortunately, these relics have become a business. Yes, there are certain people who sell relics and make profit from relics. We should stay away from such people and be very careful from where we take the barakah of such relics. If a person does say that اگر کوئی شخص کہتا بھی ہے کہ ہمارے پاس منہ مبارک ہے یا ہمارے پاس یہ فلاں تبرک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے تو اسے مان لینا چاہیے. مگر within in India and Pakistan we have seen that certain people they make profit. Yes, they now sell and they ask you, they have a menu, like, you know, just like you go to a restaurant and you can buy stuff, likewise there's a whole business. They will ask you whose
Mu'ay Mubarak would you want? Whose blessed hair do you want? Do you want of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Do you want of Imam Hassan, Imam Hussein? This is a mockery of relics. Yes, a mockery, selling and making profit out of those relics which are attributed to the men of Allah subhanahu wa ta'ala. And unfortunately, in certain cases, it has been found that the relics were fake, attributed to the noble men of Allah, but they turned out to be fake. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from such people, inshaAllah ta'ala. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon what is mentioned as haram in the Quran and to act upon what is mentioned as halal in the Quran. Allah ta'ala hum sabko amal karne ki tawfiq ata farmaye. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.